بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حول و قوت سے، اس کی توفیق اور عنایت سے اور اس کے فضل و کرم سے آج ہم ایک اور مرتبہ الفقہ الاکبر کی مجلس میں حاضر ہیں۔ کل کی مجلس میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات افعالیہ کے حوالے سے سماعت کیا تھا۔ آج یہ سنیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے صفات ہیں وہ سارے کے سارے قدیم اور ازلی ہے، وہ صفات حادث نہیں ہیں۔ یعنی اللہ کے جتنے بھی صفات ہیں، خواہ وہ صفات ذاتیہ ہوں، خواہ وہ صفات افعالیہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام صفات اللہ کے ذات کی طرح قدیم ہیں، یعنی ہمیشہ 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 سے ہے اور ہمیشہ 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 رہیں گے۔ کوئی صفت اللہ کی ایسی نہیں ہے کہ جو پہلے نہیں تھی بعد میں اللہ کو وہ صفت آ گئی ہے۔ ایسی کوئی صفت نہ ذاتی نہ فعلی، کوئی صفت اللہ کی ایسی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات میں پہلے سے تمام صفات موجود ہے، اس کا ظہور وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، لم يزل عالما بعلمه والعلم صفة في الازل وقادرا بقدرته والقدرة صفة في الازل ومتكلما بكلامه والكلام صفة في الازل وخالقا بتخليقه والتخليق صفة في الازل وفاعلا بفعله والفعل صفة في الازل والفاعل هو الله تعالى والفعل صفة في الازل والمفعول مخلوق وفعل الله تعالى غير مخلوق وصفاته في الازل غير محدثة ولا مخلوقة فمن قال انها مخلوقة او محدثة او وقف او شك فيها فهو كافر بالله تعالى۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے ہی اپنے ذاتی علم کے ساتھ عالم ہے، اور علم اللہ کی ازلی صفت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی چیز واقع ہوئی تو کسی چیز کے واقع ہونے کے بعد اس چیز کا علم اللہ کو آیا، دنیا میں کوئی چیز پیدا ہوئی تو اس کے بعد اس چیز کا علم اللہ کو آیا، پہلے سے اس چیز کا علم اللہ کے پاس نہیں تھا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ اس کی ذاتی صفت ہے، ازلی صفت ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ سے عالم ہے۔ بعد میں کوئی چیز ہونے کے بعد اس کے علم میں اضافہ نہیں ہوا، نہ پہلے سے اس کے علم میں کوئی کمی تھی۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا رہتا ہے، ہونے سے پہلے ہم کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہونے والا ہے۔ جب ہو جاتا ہے تو ہمارے علم میں زیادتی ہوتی ہے۔ یہ علم کی زیادتی پہلے ہمارے پاس نہیں تھی، جو علم پہلے نہیں تھا بعد میں کسی وجہ سے وہ علم آیا۔ اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ کسی وجہ سے علم آیا، بلکہ اللہ ہر شے کو پہلے سے جانتا ہے، پہلے سے ہر شے کا علم اللہ کے پاس ہے۔ کسی بھی شے کی وجہ سے اللہ کے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اضافے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ علم اللہ کے پاس نہیں تھا، تو پہلے نہیں تھا تو اللہ کے صفت میں نقص آ گیا۔ اللہ کے صفات نقص سے، زوال سے، عیب سے پاک ہے۔ اللہ کے تمام صفات کامل ہے۔ تو اللہ پہلے سے، ازل کا مطلب یہ ہے جس کی شروعات نہیں ہے۔ ازل کا مطلب کیا؟ جس کی کوئی شروعات نہیں ہے۔ اللہ کی ذات ازلی ہے، یعنی اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے۔ اسی طرح اللہ کے صفات ذاتیہ بھی ازلی ہیں، صفات فعلیہ بھی ازلی ہے، یعنی یہ صفات ہمیشہ 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 سے ہیں۔ ان صفات کو کوئی شروعات نہیں ہے، اور نہ یہ صفات بعد میں اللہ کے لیے آئے ہیں، بلکہ پہلے سے اللہ کے ساتھ یہ صفات موجود ہیں۔ تو اللہ اپنے علم کے ساتھ شروع ہی سے، ازل سے ہی عالم ہے، اور علم ازلی صفت ہے۔ اللہ اپنی قدرت کے ساتھ شروع ہی سے ہمیشہ ہمیشہ سے قادر ہے، اور قدرت اللہ کی ازلی صفت ہے۔ قدرت اللہ کی صفت ذاتیہ ہے اور ازلی صفت ہے۔ شروع ہی سے، ازل سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ متکلم ہے، یعنی کلام کرنے والا ہے، اور کلام اللہ کی ازلی صفت ہے۔ کلام بعد میں وہ کلام کسی زبان میں کسی نبی پر نازل ہوا ہے، لیکن وہ کلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے وہ اس کی ازلی صفت ہے، اور اس کلام کو، جیسا کہ آپ نے گزشتہ مجالس میں سماعت کر لیا ہے، کہ اس کلام کو، اللہ کے ذاتی کلام کو، نہ کسی لینگویج کی ضرورت ہے، نہ زبان کی ضرورت ہے، نہ اس کو الفاظ اور حروف کی ضرورت ہے، نہ اس کو گرامر کی ضرورت ہے، نہ اس کو جو ہے جملوں کے سیٹنگ کی ضرورت ہے، بلکہ وہ اللہ کا ذاتی کلام یہ تمام چیزوں سے منزہ ہے۔ اور اللہ ازل سے خالق ہے اپنے تخلیق کرنے کی صفت کے ذریعے، اور تخلیق کرنا یہ ازلی صفت ہے اس کی، اگرچہ کہ اس نے بعد میں جب تخلیق کیا تو اس کی اس صفت کا ظہور ہوا۔ تخلیق کرنا اللہ کی صفت فعلی ہے، اللہ کی ذات میں یہ صفت ازل سے موجود ہے، پہلے سے موجود ہے، لیکن بعد میں جب کسی مخلوق کو اس نے پیدا کیا تو اس مخلوق کو پیدا کرنے سے اللہ کی صفت تخلیق کا ظہور ہوا۔ مخلوق کے ذریعے اللہ کی صفت ظاہر ہوئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر اس کو پیدا نہیں کرتا تو اللہ خالق نہیں تھا، اس کو پیدا نہ کرتا تب بھی اللہ خالق تھا۔
اسی طرح تمام صفات کا حال ہے. وفاعلا بفعله والفعل صفۃ فی الازل، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فعل کے ذریعے فعل کرنے والا ہے، فاعل ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فعل سے فعل انجام دینے والا ہے، اور اللہ کا جو فعل ہے وہ اس کی ازلی صفت ہے. اس فعل کا ظہور بعد میں ہو سکتا ہے، لیکن وہ فعل اللہ کی ازلی صفت ہے. اور فعل کا ظہور اگر کسی مخلوق سے ہوتا تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ اللہ اپنے فعل کے ظاہر کرنے میں مخلوق کا محتاج ہے. اللہ محتاج نہیں بلکہ اللہ مشتاق ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ میرا فعل، میرے صفات مخلوق کے ذریعے ظاہر ہوں. مخلوق کے ذریعے اللہ اپنے صفات اور اپنے فعل کا ظہور چاہتا ہے. تو یہ اللہ کی چاہت ہے، اللہ کی کوئی مجبوری یا احتیاج نہیں ہے. والفاعل هو اللہ تعالی، حقیقتاً جو فاعل ہے وہ اللہ ہے. حقیقتاً جو فاعل ہے وہ اللہ ہے. دنیا میں جس بھی بندے کا جو بھی فعل ظہور میں ہوتا ہے وہ بندے کا اختیار ہوتا ہے، بندے کا کسب ہوتا ہے، لیکن وہ فعل اللہ کا ہوتا ہے. آگے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس پر بات کریں گے. والفعل صفۃ فی الازل، اور جو فعل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ازلی صفت ہے، اگرچہ کہ ظہور اس کا آف کورس بعد میں ہوتا ہو. والمفعول مخلوق، اور جو مفعول ہے وہ مخلوق ہے. یعنی اللہ نے اپنے صفت تخلیق کے ذریعے جب کسی کو پیدا کیا تو وہ اللہ کا مفعول ہوا، یعنی اللہ کے فعل کا اثر اس کے اوپر آیا تو وہ مخلوق بن گئی. تو مخلوق مفعول ہے، لیکن مخلوق کو پیدا کرنے کا جو کام، جو تخلیق اللہ کی صفت ہے وہ حادث نہیں ہے، وہ نوپید نہیں ہے، وہ بعد میں آئی ہوئی صفت نہیں ہے، بلکہ وہ صفت اللہ کی پہلے سے ہے، اگرچہ کہ اس نے بعد میں مخلوق کو پیدا کیا ہو. وفعل اللہ تعالیٰ غیر مخلوق، اللہ کا جو فعل ہے وہ غیر مخلوق ہے، کیونکہ جو فعل ہے وہ اللہ کی صفت ہے. اور صفت کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جو صفات اللہ کے ہوتے ہیں وہ صفات نہ اللہ کا عین ہوتے ہیں نہ اللہ کا غیر ہوتے ہیں. نہ صفات عین اللہ کی ذات ہے نہ اللہ کی ذات سے جدا ہے، بلکہ صفات کے تعلق سے کیا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ صفات اللہ کی ذات سے قائم ہیں، اور ہمیشہ 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 سے صفات موجود ہیں اللہ کے. ایک صفت بھی اللہ کی کوئی اس میں کمی یا زیادتی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی تمام صفات ازلی ہیں اور ابدی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور اللہ کی تمام صفات کامل ہے، نقص و زوال سے اللہ پاک ہے. وصفاته فی الازل غیر محدثۃ ولا مخلوقۃ، پھر امام اعظم فرماتے ہیں اللہ کے جتنے بھی صفات جو ازل میں تھے، تمام صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ازلی ہیں، یعنی ان کی کوئی شروعات نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ بعد میں وہ صفات یا کوئی ایک صفت اللہ کے لیے بعد میں آ گئی ہو، پہلے سے موجود نہ ہو. ایسا نہیں ہے کہ ہر صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہلے سے اللہ کے لیے ہے، ازلی صفات ہیں. اور یہ غیر محدثۃ، یہ حادث نہیں ہے. حادث کا مطلب بعد میں پیدا ہونے والا، جو پہلے سے نہیں تھا، جس کا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، جس کی ایک ابتدا ہے، جس کی ایک شروعات ہے. اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ کائنات کی ہر شے حادث ہے. اللہ کی ذات اور صفات اور افعال کے علاوہ کائنات کے ہر شے کیا ہے؟ حادث ہے. وہ بعد میں پیدا ہوئی ہے، پہلے سے موجود نہیں تھا، اللہ نے ان کو موجود کیا. لیکن اللہ کے صفات ایسے نہیں ہے کہ پہلے موجود نہیں تھے، بعد میں اللہ نے ان صفات کو موجود کیا یا اڈاپٹ کیا یا کسب کیا، معاذ اللہ. اللہ کی ذات جیسا ازلی ہے، قدیم ہے، اسی طرح اللہ کے صفات بھی ازلی ہیں اور قدیم ہیں، اور ان کی کوئی شروعات نہیں ہے، وہ حادث نہیں ہے، نوپید نہیں ہے، بعد میں آنے والے نہیں ہیں. ولا مخلوقۃ، اور اللہ کے جتنے صفات ہیں وہ مخلوق نہیں ہیں، اللہ نے ان کو پیدا نہیں کیا. نہ وہ مخلوق ہے نہ عین اللہ کی ذات ہے، بلکہ وہ لا عین ولا غیر، یعنی نہ اللہ کی عین ذات ہے نہ اللہ کی ذات کا غیر ہے، بلکہ وہ صفات اللہ کے کمالات ہیں اور اللہ کی ذات سے قائم ہیں. فمن قال انها مخلوقة او محدثة او وقف او شك فيها فهو كافر بالله تعالى. اب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اہم بات بیان فرما رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جو کوئی یہ عقیدہ رکھے گا، جو کوئی یہ کہے گا کہ اللہ کے صفات مخلوق ہے، یا تمام صفات میں سے کسی ایک صفت کے مخلوق ہونے کا عقیدہ رکھ لے گا، او محدثۃ، یا کسی بھی ایک صفت کے حادث ہونے کا عقیدہ رکھے گا. حادث یعنی یہ صفت پہلے سے اللہ میں موجود نہیں تھی، بعد میں اللہ کو یہ صفت ملی ہے، بعد میں اللہ کو یہ صفت آئی ہے، پہلے سے اللہ کی ذات میں یہ صفت موجود نہیں تھی، اس کو حادث ہونا کہتے ہیں. تو اگر کوئی صفات کے تعلق سے عقیدہ رکھے گا کہ اللہ کے صفات حادث ہیں، یا کوئی ایک صفت اللہ کی حادث ہے، او وقفہ، یا توقف کرے گا، یہ کہے گا کہ بھائی میں یہ نہیں بولتا کہ اللہ کے صفات ازلی ہیں، یہ بھی نہیں بولتا کہ اللہ کے صفات حادث ہے، یہ بھی نہیں بولتا کہ پہلے سے اللہ کے اندر تمام صفات موجود تھے، یہ بھی نہیں بولتا کہ بعد میں اللہ کے اندر وہ صفات آئیں، بلکہ میں اس میں خاموشی اختیار کرتا ہوں، توقف اختیار کرتا ہوں. تو ایسا توقف اختیار کرنا، او شک فیہا، یا کوئی شک کرے گا اس بات کے اندر کہ اللہ کے صفات ازلی ہیں یا نہیں ہیں، فہو کافر باللہ تعالی. تو امام اعظم فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کا کفر کرنے والا ہے، وہ کافر ہو جائے گا. صفات کو مخلوق کہنا بھی کفر ہے، صفات کو حادث کہنا بھی کفر ہے،
صفات میں توقف کرنا بھی کفر ہے. یعنی توقف کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ کو یقین نہیں ہے، ابھی تصدیق نہیں ہے، ابھی علم نہیں ہے. تو توقف کا مطلب کیا ہے؟ انکار کی طرف تھوڑا سا رجحان ہے. تصدیق مکمل نہیں ہے. جب تصدیق مکمل نہیں ہے تو کفر ہے. پھر تو فرماتے ہیں کہ توقف کرنا یعنی اپنے آپ کو خاموش رکھنا بھی جو ہے یہ کفر کا سبب ہے. او شک فیہا، یا شک کرنا کہ اللہ کے صفات ازلی ہے یا نہیں ہے، قدیم ہے یا نہیں ہے، شروع سے ہیں یا بعد میں آئے ہیں، اس طرح شک کرنا بھی کفر ہے. تو چار چیزیں آپ نے بیان فرما دی. صفات کو مخلوق سمجھنا، صفات کو حادث یعنی بعد میں آئی ہوئی سمجھنا، صفات کے اندر توقف اختیار کرنا، خاموشی اختیار کرنا کہ میں خاموش رہتا ہوں، نہ ازلی کہتا ہوں نہ حادث کہتا ہوں، یا صفات کے اندر شک کرنا. یہ چار چیزوں میں سے کوئی ایک کام بھی بندہ انجام دیتا ہے تو وہ بندہ اللہ کی ذات کا انکار کرنے والا ہے اور اللہ کا وہ کافر بن جاتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. خلاصہ یہ ہے کہ صفات کے تعلق سے خواہ وہ صفات ذاتیہ ہوں یا صفات فعلیہ ہوں، ہم کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کے تمام صفات ازلی ہیں، قدیم ہیں، ہمیشہ 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 سے اللہ کی ذات میں موجود ہیں. اور اللہ کے صفات نہ اللہ کی عین ہے نہ اللہ کی غیر ہیں، بلکہ وہ اللہ کے کمالات ہیں جو اللہ کی ذات سے قائم ہیں. اور اللہ کے جو صفات ہیں وہ مخلوق نہیں ہیں، یعنی اللہ نے ان کو پیدا نہیں کیا. جو مخلوق ہوتی ہے اس کو فنا لازم ہوتا ہے کیونکہ مخلوق مرنا ہوتا ہے. اگر اللہ کے صفات کو مخلوق مان لیں گے تو یہ لازم آئے گا کہ ایک نہ ایک وقت میں اللہ کے صفات فنا ہو جائیں گے. تو اللہ کے صفات تو فنا نہیں ہے. حادث بھی مخلوق کو کہتے ہیں، تو جو حادث ہے وہ بھی ایک نہ ایک دن فنا ہو جائے گا. تو اللہ کے صفات نہ حادث ہے نہ مخلوق ہے. نہ توقف کرنا چاہیے کہ اللہ کے صفات ازلی ہیں یا نہیں ہے، نہ شک کرنا چاہیے کہ اللہ کے صفات ازلی ہیں یا نہیں ہے، بلکہ جزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ، تصدیق کے ساتھ، مکمل وثوق کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے اور یہ بولنا چاہیے کہ اللہ کے تمام صفات خواہ وہ ذاتیہ ہو، خواہ فعلیہ ہو، خواہ ان کا ظہور پہلے ہوتا ہو، خواہ بعد میں ہوتا ہو، خواہ وہ صفات ظاہر ہوتی ہوں، خواہ وہ صفات ظاہر نہیں ہوتی ہوں، یہ تمام کے تمام صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ ازلی صفات ہیں، محدث نہیں ہے، حادث نہیں ہے، مخلوق نہیں ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات ہمیشہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اگلی مجلس میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے تعلق سے کیا عقیدہ رکھنا چاہیے جو الفقہ الاکبر میں امام اعظم نے بیان فرمایا، اس پر ہم غور کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو صحیح عقیدہ عطا فرمائے اور صحیح عقیدے پر ہماری زندگی اور موت کا فیصلہ فرمائے اور صحیح عقیدے والوں کے ساتھ ہی ہمارا حشر و نشر فرمائے. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.